الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن الله تعالى يقول في كتابه: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اسلامی دینی بھائیوں اور تمام حاضرین جمعہ، ہم پر اور آپ پر یہ واجب ہے کہ ہم اللہ تعالی کی حمد و ثنا بیان کریں، صبح و شام اس کی تسبیح و تحمید کے کلمات ورد زباں رکھتے ہوئے اسے بکثرت یاد کریں. ذکر الہی، اللہ کی یاد، یہ بہت بڑی چیز ہے، اور ذکر الہی سے پریشان دل کو اطمینان حاصل ہوتا ہے. الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ نبی خاتم رسول رحمت احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام کا مسنون صیغہ پڑھتے رہیں، اور جمعرات اور جمعہ کو بکثرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ پڑھیں. بہت ہی فضیلت معاب عمل ہے، ثواب بہت زیادہ ہے، اخروی سعادت کا ضامن کسی بھی موحد مومن بندے کے لیے کہ جس کے پاس نیکیوں کے ساتھ گناہ بھی ہوں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ پڑھنے والا اللہ تعالی کی مشیت سے اور اس کے اذن سے، اس کی اجازت سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اس گنہگار موحد و مومن بندے کو ملے گی. اس لیے ہمیں اور آپ کو بکثرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ پڑھتے ہی رہنا چاہیے.
میں آپ کے خطبہ جمعہ میں کہ آپ اور ہم یہ جان چکے ہیں کہ الحمدللہ آج ماہ ذی الحجہ کی پہلی تاریخ ہے اور اس کی 10ویں تاریخ یوم النحر کا دن ہے، قربانی کا دن، یوم الاضحیٰ ہے، بہیمۃ الانعام کی اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر قربانیوں والا دن۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کے تمام نیک عبادات اور ان کی اس ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ اور اس کے بعد جو قربانی کے ایام ہیں ان میں پیش کی جانے والی قربانیوں کو قبول فرمائے۔ میں آج کے خطبہ جمعہ میں قربانی کے بعض احکام و مسائل کو آپ کے سامنے سرسری طور پر پیش کرنا چاہتا ہوں، اور اس سلسلے میں سب سے پہلی بات یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ مہینہ ذی الحجہ کا یہ بڑا ہی اسلامی کیلنڈر کا عظیم الشان محترم جلیل القدر مہینہ ہے۔ سال کے 12 مہینوں میں سے 4 مہینے جو حرمت والے ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے۔ اس مہینے کی عظمت اس اعتبار سے بھی ہے کہ یہ حج کے مہینوں میں کا مہینہ ہے کہ اشہر حج جو تقریباً 3 کہلاتے ہیں، شوال، ذوالقعدہ اور یہ ذی الحجہ، اس کا 10 دن ابتدائی، اسی کو حج کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ تو اس اعتبار سے اس مہینے کی عظمت ہے کہ اسی میں اللہ تعالیٰ کے مومنوں موحد بندے جن کو اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے گھر کا حج کیا کرتے ہیں۔ اس مہینے کی عظمت کی یہ بات بہت ہی عظیم الشان ہے کہ اس کا پہلا دہائی 1 تاریخ سے لے کر کے 10 تاریخ تک اس کے دن تمام سال کے دنوں میں سب سے افضل اور اس کی افضلیت کی دلیل و مشہور حدیث جس کو آپ بار بار سنتے ہیں، آپ پڑھنے اور مطالعہ کرنے کے لیے خوب اپنے اندر رکھتے ہیں تو آپ نے پڑھا ہوگا، اور وہ حدیث صحیح ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ جل وعلا کو ان 10 دنوں میں عمل صالح جتنا محبوب ہے اور بقیہ سال کے دنوں میں اتنا محبوب نہیں ہے۔ ایک آدمی روزہ رکھتا ہے، ایک آدمی نماز پڑھتا ہے، تطوع، ایک آدمی کوئی نیکی کا عمل کرتا ہے، ایک آدمی صدقہ کرتا ہے، اور اس طرح سے نیکیوں کے نام گراتے جائیے۔ کوئی بھی نیکی جو ان 10 دنوں میں کرتا ہے تو وہی نیکی اگر ان 10 دنوں کے علاوہ سال کے کسی بھی دن میں کرے تو دونوں کے اندر فرق یہ ہے کہ ان 10 دنوں میں کیا جانے والا وہ نیکی کا عمل اللہ تعالیٰ کو دوسرے دنوں میں کیے جانے والے اسی طرح سے نیکی کے عمل سے زیادہ پسندیدہ ہے، بہت زیادہ پسندیدہ ہے۔ حتیٰ کہ صحابہ کرام نے جب یہ بھی سوال کر لیا کہ کیا جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں اس سے افضل ہے، کہا ہاں جہاد فی سبیل اللہ بھی
اس 10 دن کے اندر کیے جانے والے عمل صالح صرف محبوب نہیں ہے، سوائے ایسا کوئی مجاہد جو جہاد فی سبیل اللہ میں اپنا سب کچھ نثار کر دے، اپنی جان بھی اللہ تعالی کی راہ میں قربان کر دے اور اپنا سب کچھ لٹا آئے، تو اس کا تو مرتبہ الگ ہے۔ لیکن عام طور پر خالی جہاد فی سبیل اللہ کی شکلیں نہ جانے کتنی ہیں، لہذا مطلق طور پر جہاد فی سبیل اللہ بھی اس مہینے کے اندر کیے جانے والے عمل صالح کے مقابل میں اتنا محبوب نہیں ہے جتنا اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں میں عمل صالح محبوب ہے۔ اور یہ بات پیش کر کے میں اپنے آپ کو اور اپنے مسلمان بھائیوں کو اس بات کی تلقین و وصیت کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ان 10 دنوں کے اندر توفیق اللہ تعالیٰ سے طلب کرتے ہوئے زیادہ سے زیادہ اعمال صالحہ کریں کہ اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے اور دنوں کے مقابل میں زیادہ محبوب ہے۔ دوسرا مسئلہ جو میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اس مہینے کی عظمت بتاتے ہوئے بات کا کہ اسی مہینے کی 10ویں تاریخ کو اصلاً جو یوم النحر کہلاتا ہے شرعی تعبیر میں، ایک طرف تو حجاج کرام عازمین حج جو مقام عرفات میں 9ویں ذی الحجہ کو ہوا کرتے ہیں اور اس کے بعد 10ویں ذی الحجہ کو ان کے جو اعمال ہیں 4 سب سے اہم ترین حج کے اعمال، حج کے کام، ان میں سے ایک تمتع کرنے والے حاجی پر، قران کرنے والے حاجی پر، خالی عمرہ کے بعد حج کا ارادہ کرنے والے اور عمرہ اور حج کا ایک ساتھ ارادہ کرنے والے حاجی پر قربانی واجب ہے، تو اسی یوم النحر کو وہ قربانیاں پیش کرتے ہیں۔ تو دوسری طرف پورے دنیا کے اندر پھیلے ہوئے مسلمان اور تمام اللہ تعالیٰ کے بندے جن کو آفاقی مسلمان کہا جاتا ہے، جو مکہ کے سرزمین، حرم اور اس کے جو مشاعر ہیں اس سے باہر رہنے والے ہیں، جنہوں نے حج نہیں کیا ہے ان کو کرنا ہے، جیسے کہ ہم اور آپ اس وقت میں، تو ان کے لیے بھی یہ بات ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ ان کو بھی قربانی کرنی ہے، ان کو بھی اضحیہ پیش کرنا ہے۔ اور اس کے حکم کے بارے میں جہاں تک بات ہے، ہمیں اس پر نہیں زیادہ زور صرف کرنا چاہیے کہ آیا یہ فریضہ ہے یا سنت ہے۔ فقہ کی اصطلاح کے اعتبار سے ہمیں اصلاً چاہیے کہ جو ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین سمجھنے والے ہم لوگ ہیں، اور اسی لیے تو خطبے میں بار بار اور ہر جمعہ کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبات کے مبارکہ میں سے یہ عظیم الشان خطبہ بار بار دہرایا جاتا ہے کہ فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد، اس سب سے بہترین سیرت، سب سے بہترین طریقہ، سب سے بہترین ڈھنگ، دین و شریعت پہ چلنے والا ڈھنگ یہ ہمارے نبی اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا طریقہ ہے۔ اور یہ بات دلائل سے ثابت ہے کہ قربانی کرنا یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، یہ آپ کا طریقہ رہا ہے، یہ آپ کا معمول رہا ہے۔ اور اسی لیے جب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھنے والے نے پوچھا کہ وصیہ کا حکم کیا ہے، جواب کتنا شاندار دیا تھا، بس اتنا ہی کہا تھا کہ اقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی المدینہ عشر یا فح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفح المسلمون۔ یہ ہے عبداللہ بن عمر کے الفاظ کہ تم پوچھ رہے ہو اس کا حکم، میں تم کو بتا رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اضحیہ یعنی قربانی پیش کیا اور مسلمانوں نے قربانی پیش کیا۔ جب اس نے بار بار پوچھا، دوبارہ پوچھا، تو آپ نے کہا کہ تم کو میں نہیں سمجھ رہا تھا کہ اتنے ناسمجھ ہو، میں تم سے یہ کہہ رہا ہوں کہ
نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام مدینہ 10 سال تک کا قیام آپ کا رہا ہے، آپ نے 10 سال قربانی کی ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو اصل یہ چاہیے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم اہل ایمان کے لیے اسوہ ہیں، آپ کی زندگی ہی میں تو بہترین نمونہ ہے، لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اور یہی بات عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بتانا چاہا کہ تمہیں اس کے پیچھے زیادہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہی رہا ہے۔ لہذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اتنی وسعت دی ہے، اتنی استطاعت دی ہے، اتنی روزی کی فراخی عطا کی ہے کہ ہم بہیمۃ الانعام میں سے جو میسر ہے ہمارے لیے اس کا ذریعہ ہے، اس کی قربانی ہم پیش کریں۔ دوسرا ایک اور مسئلہ جو میں پہلے ہی ذکر کرنا چاہتا تھا کہ ان 10 دنوں کے اندر اس پہلے عشرہ میں ذی الحجہ کے ہم کو اور آپ کو چاہیے کہ روئے ہلال کی تصدیق ہو جانے کے بعد ہمیں تکبیرات کا اہتمام کرنا چاہیے، اور قربانی کے دن سے پہلے مطلق طور پر تکبیر کہتے ہی رہنا چاہیے، کوئی جگہ خاص نہیں، کوئی وقت خاص نہیں، جتنی توفیق ملے کلمات تکبیر کے شاید آپ کو یاد ہو، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، اس کو ورد سما رکھنا چاہیے۔ اور یہ بات ثابت ہوتی ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ بازاروں میں ہوتے تھے تو یہ تکبیرات کا اہتمام کرتے تھے، بلکہ بآواز بلند تکبیر کہتے تھے، اور مقصود یہ بھی ہوتا تھا کہ اپنے مسلمان بھائیوں کو وہ یہ پیغام دینا چاہتے تھے کہ تم لوگ بھی تکبیرات کہو۔ اس لیے توفیق بھر اس آخری ایسا عشرے ذی الحجہ کے اندر تکبیر کہتے ہی رہنا چاہیے، اور یہ تکبیر مطلق کے علاوہ تکبیر مقید ہے، اور وہ تکبیر مقید کا مطلب یہ ہے کہ اور مزید اہتمام کے ساتھ عشرے ذی الحجہ میں کے آخری دن 10ویں تاریخ کو یوم النحر کو صبح ہی سے اور حجاج کے لیے اور پہلے وقوف عرفہ والے دن ہی سے اور ہم آفاقیوں کے لیے یوم النحر ہی سے کر لیجیے تکبیر مقید کا اہتمام کرنا چاہیے کہ نمازوں کے بعد بہرحال ان تکبیرات کو ورد سما رکھنا چاہیے، اور یہ سلسلہ اس 10ویں تاریخ کو ہی نہیں بلکہ اس کے بعد 11ویں تاریخ کو، 12ویں تاریخ کو اور 13ویں تاریخ کو دن غروب ہونے سے پہلے اور نماز کی جہاں تک بات ہے عصر کی نماز اور اس کے بعد تک تکبیرات کا اہتمام کرنا چاہیے۔ میرے دینی بھائیوں، یہ ہے حدیثوں سے ثابت مسئلہ، اور یاد رہے کہ یہ تکبیرات کا مطلب اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنا۔ ہماری عیدیں جو 2 ہیں اور دونوں عیدوں کے جو اصل مقاصد اور اہداف ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اعتراف و اقرار اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور اس کی کبریائی کا اعلان ہے۔ اسی لیے عید الفطر کے دن بھی ہم کو تکبیرات کہنا سکھایا گیا ہے ہمارے دین میں، ہماری شریعت میں، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، یہ ہمارے عید الفطر کے لیے ہے۔ اور جہاں تک یہاں عید الاضحیٰ کی بات ہے کہ فَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، گنے چنے یعنی ایام التشریق کے اندر اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، اور یہ یاد ہی کلمات تکبیر کے ذریعہ ہی ہے کہ جس میں ہم اور آپ غافل ہوتے ہیں، اور یہ اصل روح جو ہماری ہے عیدوں کی وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور عبادت کے مظاہر میں سے اور جائز و مشروع شکلوں میں سے تکبیرات کا اہتمام کہ اللہ تعالیٰ ہی کی بڑائی کا اعلان اور اقرار اور اعتراف اور اس کا اظہار ہے۔ اس میں ہم اور آپ بسا اوقات اور ہمیں سے نہ جانے کتنے غافل و کوتاہ ہوا کرتے ہیں۔ ایک اور مسئلہ جو قربانی سے متعلق ہے، قربانی سے متعلق یہ مسئلہ بار بار آپ کو بتایا جاتا ہے۔ اگر آپ کتاب و سنت کے دلائل کی روشنی میں اس کو سمجھنا چاہتے
کو اس کے اساسی مصادر میں اور اس موضوع پر لکھی گئی کتابوں کے اندر پڑھیں، اور بہت کچھ سنا بھی ہوگا، بہت کچھ سنانے والے ہمارے اہل علم سناتے رہتے ہیں کہ قربانی کے جانور کون کون ہیں، جن جانوروں کی قربانی کرنی ہے۔ میں بطور خلاصہ یہ بات بتاتا ہوں کہ قرآن کریم میں سورہ حج کی آیات کی روشنی میں بہیمۃ الانعام کی قربانی کرنی ہے، یعنی چوپایوں کی، یہ چلنے والے گھاس کھانے والے پیڑ پودوں کے پتے کھانے والے جو جانور ہیں انہی کو تو انعام کہا جاتا ہے۔ ان میں سے بہیمۃ الانعام کون ہے؟ یہ عربی کا لفظ اس کا معنی اردو میں کیسے کیا جائے گا اور کیسے سمجھا جائے گا کہ بہیمۃ الانعام کون ہے اور کون کون ہے؟ سورہ انعام کی آیت کریمہ اللہ تعالی کا کلام بہیمۃ الانعام کی تفسیر کر رہا ہے۔ بہیمۃ الانعام جو سورۃ الحج میں دو بار وارد ہے، اور بہیمۃ الانعام کون کون ہے اسی کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اپنی وحی کے اندر، اپنے کلام کے اندر، قرآن عظیم کی آیت انعام کے اندر کیا ہے۔ لہذا مجھے یا کسی کو بھی اللہ تعالیٰ کی تفسیر کے آگے، اللہ تعالیٰ کے کلام کے آگے، اللہ تعالیٰ کے قول کے آگے، اللہ تعالیٰ کی آیت کریمہ میں بہیمۃ الانعام کی تعین کے آگے مزید کچھ کہنے کا کوئی بھی اختیار نہیں ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ بہیمۃ الانعام سورہ انعام کی روشنی میں 4 قسم کے نر و مادہ ملا کر کے 8 بن جاتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں ہے، اور وہ میں اردو میں آپ کو سورہ انعام کا حوالہ دیتے ہوئے بتاتا ہوں کہ ابل یعنی اونٹ، اس میں سے نر و مادہ 2، بقر یعنی گائے، اس میں کے نر و مادہ 2، 4 ہو گئے۔ اسی طرح سے جس کو ہم بکری کہتے ہیں، ماذ کا لفظ قرآن کریم نے استعمال کیا ہے، اس کے نر و مادہ دونوں ملا کے 6 ہو گئے۔ اور اس کے بعد ہے بھیڑ، جس کو عربی میں قرآن عظیم کی آیت کریمہ میں افغان کا لفظ ہے، اس کے نر و مادہ ملا کر کے 8۔ یہ ہے بہیمۃ الانعام کہ جن پر اللہ تعالیٰ کا نام لے کر کے ہمیں چھری چلانے کا حکم دیا گیا اور ان کو قربان کرنے کا، ذبح کرنے کا، نحر کرنے کا حکم دیا گیا ہے، یہ 8۔ یہ ہماری دینی غفلت ہے، یہ ہماری شریعت کو سمجھنے کی کوتاہی ہے، یہ ہماری عبادت اور عبادت کے جو اصول کتاب و سنت کی روشنی میں ہے کہ عبادات توقیفی ہوتے ہیں، اور توقیفی ہونے کا میں معنی اگر بتا سکوں آسان زبان میں یہ کہ توقیفی کا مطلب یہ ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، جیسے اس کے حکم سے اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، اسی بات کو توقیفی کہا جاتا ہے۔ یعنی اللہ نے بتلایا، اللہ نے جنوایا، اللہ نے ہم کو آگاہ کیا، اور اس کے حکم سے اس کے رسول نے آگاہ کیا کہ فلاں چیز عبادت ہے، فلاں چیز کا یہ طریقہ ہے عبادت کا، اور فلاں کا یہ وقت ہے عبادت کا، فلاں کی یہ نوع ہے عبادت کی، فلاں چیز کی قسم یہ ہے جو عبادت کی ہے۔ قرآن کے بارے میں توقیفی بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی زندگی سے عملی ثبوت بھی موجود ہے، اور قرآن کی دلیل بھی میں نے ذکر کی، اس کی روشنی میں یہ ہے کہ یہی 8 قسم کے کل ملا کے جانور بنتے ہیں جن کی قربانی کی جانی چاہیے۔ 9واں، 10واں، 11واں، 12واں اس کو قربانی کرنے کے لیے ہمیں کہنے کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی خلاف بغاوت ہے، یہ سرکشی ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ڈاکہ زنی ہے کہ انسان اس بات کو کہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ثابت ہے، اور اس سے پہلے اللہ کے تبارک و تعالیٰ کے کلام سے ثابت نہیں ہے۔ شاید آپ یہ بات سمجھ رہے ہوں گے کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ مثلا جاموس جس کا ترجمہ بھینس ہے، ٹھیک ہے، یہ جانور ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، کوئی نہیں مانتا ہے، لیکن جاموس یہ بہیمۃ الانعام کے اندر داخل نہیں ہے، اور یہ جبری بات ہے۔
آج الحمدللہ نہ بہیمۃ الانعام میں جزیرۃ العرب میں اس وقت تھے، اور کمال یہ ہے کہ 1443 سال ہجرت کو ہو گئے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی ہے۔ آج بھی جزیرۃ العرب میں اور عصر عرب کے اندر جاموس آج بھی نہیں پایا جاتا ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے اور اس کی حکمت بالغہ کا نمونہ دیکھیے۔ لہذا ہمارے پاس اگر ہے جاموس تو جاموس کی قربانی آخر کس دلیل سے؟ عبادت دلیل مانگتی ہے، اور دلیل کسی کے پاس نہیں ہے۔ کوئی تحقیق کا نام دے، کوئی ریسرچ کا نام دے، کوئی یہ بتانا چاہے کہ یہ گائے کی جنس ہے، یہ زبردستی ہے۔ آپ بھی جانتے ہو کہ یہ دوسری قسم کی مخلوق ہے، اور یہ دوسری قسم کی مخلوق ہے، اور اگر یہ کی ہے تو اس کے لیے کوئی دلیل چاہیے، اور ایسی کوئی دلیل نہیں ہے۔ نہ جانے کہاں سے عبادت کے اندر یہ گھسپیٹ ہے کہ ذہنیت سوائے عدم کے اصلاً کہیں نہیں پائی جاتی ہے الا شر نادر۔ یہ عدمی شریعت والی بات ہے کہ ہم اس چیز کو بھی عبادت کے دائرے میں گھسیٹ کے لے آتے ہیں جس کا عبادت ہونا ثابت نہیں ہے۔ قربانی کے مسائل میں سے ایک مسئلہ اور بھی ہے جو بار بار آتا ہے، مسائل تو یہ، اور اس کی ایک اور طرح بات کہہ دوں اس کو میں پیش کرتا ہوں۔ قربانی کا جانور کیسا ہو، کس صفت کا ہو، اس کے اوصاف کیا ہو، اس مسئلے کا میں آسان جواب یہ دینا چاہتا ہوں اپنے خطبے کے ذریعہ کہ ہمارا یہ بہیمۃ الانعام یا جو قسم کے جانور جس کو اللہ تعالیٰ توفیق دے اور اس کے پاس وہ ہو، وہ اچھا جانور ہونا چاہیے۔ آپ اس کے لیے یہ بھی استعمال کیجئے کہ عمدہ ہونا چاہیے، اور خصوصیت کے ساتھ یہ بات کہ عیب سے پاک ہونا چاہیے، اور عیب وہی ہے جس کا ذکر حدیث میں آیا ہے، عیب وہی ہے جس کو دنیا ہم آپ جانتے ہوں کہ یہ عیب ہے۔ اگر ہم انسانوں میں سے کوئی آدمی لگا ہے تو یہ بات طے ہوتی ہے کہ یہ انسان عیب دار ہے۔ ایک آدمی اس کی آنکھ خراب ہو تو ہم جانتے ہیں کہ اس کو عیب دار کہا جاتا ہے، یعنی اس کو گانا کہا جاتا ہے۔ اور یہ گانا ہونا یہ آپ انسانوں کی عقل و دانش بھی قرار دیتی ہے کہ یہ عیب ہے، کیونکہ اس طرح کے عیوب، اور اسی لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس سلسلے میں صرف ایک حدیث جو صحیح ہے، اور وہ یہ ہے جس کا خلاصہ یہ ہے، جہاں کی بات کی جانوروں کی قربانی نہیں کرنی ہے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ایسا لنگڑا کہ جس کا لنگڑا پن ظاہر، ایسا کانا کہ جس کا کانا پن ظاہر ہو، ایسا بیمار کہ جس کی بیماری بالکل آیا ہو، ظاہر ہو، اور اسی طرح سے اتنا دبلا کہ بالکل کودا اس کے جسم میں ہے ہی نہیں، اتنا کمزور کی گویا صرف ہڈیوں کا ایک ڈھانچہ سا نظر آتا ہے، اتنا دبلا ہے۔ اس چار قسم کے عیوب والے جانور قربانی میں نہیں، اور اس حدیث کے اندر یہی بات کی گویا کہ وہ عیوب ہے اور عیب والا جانور نہیں ہونا چاہیے۔ اگر اس کے علاوہ بھی کوئی عیب ہے جس کو دنیا عیب کے طور پر جانتی ہے کہ جس کی بنیاد پر اس کو صحیح سالم سمجھ کے نہ بیچتی ہے نہ خریدتی ہے نہ اس کی وہ قیمت طے کرتی ہے جو ایک تندرست کی ہے، ایک اچھے جانور کی ہوتی ہے، تو ایسے عیب سے خالی ہونا چاہیے وہ بس۔ اور اس کے بعد ایک مسئلہ یہ ہے جو عید اور اس طرح کے مواقع میں کہ قربانی کے جانور کی عمر کیا ہونی چاہیے، قربانی کے جانور کی عمر کیا ہونی چاہیے۔ مسئلہ آسان ہے اگر ہم دلائل کے تابع ہو کر کے اپنی شریعت پر اور شریعت کے احکام پر، اس کے اوامر و نواہی پر حکم کریں، اور بالخصوص عبادات جو اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر ہی ہمیں کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہی اصل ہدف اور نشانہ ہوتا ہے، تو ہمیں دلائل کے تابع ہو کر کے وہ عبادت کرنی چاہیے۔ عمر کیا ہو، اس سلسلے میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مشہور حدیث ہے جو زبردست ہے اور جو بہت سارے لوگوں کو یاد ہے، اور وہ روایت صحیح ہے، اور وہ یہ ہے کہ تم لوگ لا تذبحوا الا نسلا،
لا تذبحوا الا مسنہ الحدیث، حدیث کے اور بھی بقیہ حصے ہیں، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں یہ حصہ پیش کر کے کہ میرے دینی بھائیوں، قربانی کے جانور کی عمر کیا ہو اور کس نوعیت کا جانور ہو، سن و سال کے اعتبار سے آپ نے جو معیار دیا ہے وہ یہ دیا ہے کہ ایسا جانور جس کو ہم لوگ اپنی زبان میں دانتا بولتے ہیں، یعنی اس کے جو پیدائشی دانت ہوتے ہیں وہ گر جائیں اور اسی جگہ پر پھر ایک مضبوط پختہ دانت اگتا ہے، ایک دو کر کے اور پھر 3 4 آخری کو اسی کو مسنہ کہا جاتا ہے۔ اونٹ بھی ہو مسنہ ہی ذبح کرنا ہے، بکر ہو وہ بھی مسنہ ذبح کرنا ہے، اور شاد بکری بکرا ہو اس کو بھی مسنہ ہی ذبح کرنا ہے، بھیڑ ہو دمبا ہو اس کو بھی داتا ہوا ہی ذبح کرنا ہے۔ آئے دن سوال پر سوال کیا جاتا ہے، بولے ہاں وہ میرے گھر کا بکرا ہے اور سال بھر ہو گیا ہے لیکن ابھی آزاد گرایا نہیں ہے تو سال بھر کا ہے تو، اور یہ بات یہ بھی یاد ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں، میں نے کہا عجب کی ذہنیت یہ ہے کہ دلائل کتابیں نہیں اور دلائل میں سے یہ پکڑ لو بقیہ اس کے مطابقہ جو بہت سارے نصوص ہوتے ہیں اس کو دیکھتے ہوئے جو وہ تطبیق کی صورت نکالتے ہوئے اس کا صحیح معنی متعین کرتے ہوئے نہیں بس یہ پکڑ لیا تو پکڑ لیا اسی مسئلے کے متعلق، اور بہت ساری جو باتیں ہوتی ہیں اس کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ اس وقت بہت سارے بڑے بڑے اہل علم ہیں کہ جنہوں نے عمروں کے بارے میں ایک بات یہ کہی ہے اور کہی جاتی رہی ہے اور کہی جا رہی ہے کہ معیار عمر کا یہ ہے کہ سال بھر اس کی یہ دلیل ہے، یہ دلیل ہے، یہ دلیل ہے، دلائل بھی دیتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے، ایک بات میں آپ سے خود سوال کر کے معاملے کو سمجھانا سے مقصود ہے کہ کیا آپ میں سے جتنے بھی لوگ قربانی کرنے والے ہیں کیا ان کے پاس جو بکرا ہے کیا گھر کا ہے اور گھر کا بھی ہے تو کیا اس کی تاریخ ولادت آپ نے ڈھونڈ کر رکھی ہے؟ اور یہ جانتا ہوں یقین سے یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ ہم میں سے آپ میں سے اکثر و بیشتر لوگ بازاروں سے کسی دوسرے سے یہ قربانی کے جو ہم لوگ عموماً بکرے خریدتے ہیں دوسروں ہی سے خریدتے ہیں، کیا اس کے پاس اس بات کی سند اور عجیب درد کوئی بات ہوتی ہے کہ میرا بکرا فلاں تاریخ کو پیدا ہوا تھا اور آج جس دن آپ خرید رہے ہیں اس کی عمر اتنے مہینے اتنے دن کی ہو گئی ہے اور آپ کا عید الاضحیٰ آئے گا تو اس کی عمر اتنے مہینے اور اتنے دن کی 12 مہینے اور 4 دن کی ہو جائے گی، اس طرح کا کوئی اہتمام ہے؟ عمر معیار نہیں بن سکتا میرے دینی بھائیوں۔ ہو سکتا ہے کہ ایک جانور فربا ہو اور 9 مہینے کا ہو لیکن بیچنے والا آپ سے یہ کہہ رہا ہے کہ یہ 12 مہینے کا ہے، کیا ثبوت ہے آپ کے پاس؟ اور اس کے پاس ثبوت کی کیا کمی ہے کہ آپ کو جھٹلانے کی نہیں میں نہیں مان سکتا یہ تو تم جس کو 12 کہہ رہے ہو وہ 9 مہینے کا ہے، لیکن مسنہ جو میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا الفاظ کا لفظ ہے اور جس کا معنی داتا ہے اور مسنہ کا معنی یہی ہے، اسی ملک کا اور اسی دیار کے رہنے والے ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں جن کا نام مولانا عبدالرؤف رحمانی رحمۃ اللہ علیہ ہے، اور ان کی ایک کتاب ہے تحقیق مسنہ کی جس کتاب کے اندر انہوں نے دلائل سے اور علماء کے تمام تر مستند اقوال سے اہل زبان کی ڈکشنری کی تحقیق سے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ مسنہ کے معنی داتا کے ہونے ہوتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو یہ بھی آسان لفظوں میں کہنا چاہتا ہوں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لفظ مسنہ مالہ سنن کہ جس کے بعد دانت نکل آیا ہو ایک ایسا معیار ہے کہ جو بڑا پختہ معیار ہے، ایک ایسا میزان ہے جو بہت سچا میزان ہے جس میں صادق و کاذب کے صدق و کذب کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ یہ 13 مہینے کا ہے یا یہ 11 مہینے کا ہے یا یہ 18 مہینے کا، نہیں، داتا ہے، ہمیں دیکھنا ہی نہیں ہے کہ اس کی عمر دن اور مہینے کے اعتبار سے کتنی ہے، کچھ نہیں، داتا ہے۔ الحمدللہ وہ ہمارے مسیح کے لیے
مشروع ہے نہیں لاتا ہے، اس کی عمر سے ہمیں کوئی غرض نہیں ہے، وہ قضیہ کے لیے نہیں درست ہے کہ میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں لا تذبحوا الا مسنّا۔ اسی طرح سے قربانی کے مسائل میں سے ایک مسئلہ جو بر صغیر اور بالخصوص ہمارے اس ملک میں اور پڑوسی ملک میں بہت سارے ہمارے دینی بھائی اس پر عمل بھی کرتے رہے ہیں، عمل کرنے والے آج بھی کر رہے ہیں، سوال کرنے والے کل ماضی میں بھی سوال کرتے رہتے تھے اور آج بھی پوچھنے والے پوچھتے رہتے ہیں اے مولوی صاحب کیا وہ میت کی طرف سے مردہ کی طرف سے قربانی جائز ہے کہ نہیں جائز ہے؟ ہمارے ابا کا انتقال ہو گیا ہے، امی مر گئی ہیں اور ان کی طرف سے میں قربانی کرنا چاہتا ہوں، یہ اصل مسئلہ ہوتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ بات وہی تو میں نے ایک اصولی بات میں آپ کو بار بار بتانا چاہتا ہوں اور یہی ہمارا دین ہے کہ عبادت کے لیے دلیل چاہیے، قرآن سے دلیل چاہیے یا حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے دلیل چاہیے۔ کیا کوئی بھی عالم جو یہ فتویٰ جھاڑتا رہتا اور یہ میں بکواس کرتا رہتا ہے اور یہ بات کہتا رہتا ہے کہ ہاں بالکل کوئی گنجائش نہیں، جائز ہے، ایسا ہے ویسا ہے، سوال یہ ہے کہ اس کو دلیل دینی چاہیے، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنا چاہیے۔ کتنے بڑے عالم ہیں، کتنے بڑے جلیل القدر محدث ہیں، مولانا عبدالرحمن صاحب تحفہ مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ، ان سے آپ علم میں بڑا شاہد و باعث بھی ہاں پا سکتے ہیں۔ ہمارے اپنے ہندوستان کے ملک میں انہوں نے تحفۃ الحوزی جو ترمذی کی شرح ہے جس میں علی کی روایت کو موضوع جب بنایا شرح میں تو صاف لکھا کہ میں نے میت کی جانب سے قربانی کے سلسلے میں کوئی صحیح روایت نہیں پائی ہے۔ جب صحیح روایت نہیں ہے، اگر ہے تو ضعیف ہے، ضعیف سے مسائل اور احکام نہیں ثابت ہوتے ہیں میرے دین بھائیوں۔ اور دوسری بات یہ بھی آپ مانو اور یہ بھی آپ جانو اور آپ یہ بھی سمجھو کہ ہماری شریعت اور اس کے جو کرنے والے کام ہیں اور اس کے جو بہت سارے احکام عملیہ ہیں اس کے مخاطب ہم زندہ لوگ ہیں، مردے اقیم الصلاۃ و آتوا الزکوٰۃ کے مخاطب نہیں ہے میرے دینی بھائیوں۔ تو فصلی ربک وانحر میں بھی ہم زندہ لوگ ہی مخاطب ہیں، مردہ تو مر گیا، لے گیا اپنا عقیدہ بھی اپنے ساتھ اور اپنا کیا ہوا سارا عمل وہ اپنے رب کے پاس لے کے جا چکا ہے، اس کے ثواب کی راہ ہے اور اس کو ثواب پہنچنے کی راہ ہے، اس کے اجر کو ملنے کی راہ ہے اور وہ راہ متعین ہے۔ اور مشہور حدیث کہ ابن آدم مرتا ہے تو اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے سوائے 3 چیزوں کے، تو اس کا بیان موجود ہے۔ سوال یہ ہے کہ آخر کیوں میت کی طرف سے قربانی کی اتنی فکر ہوتی ہے، اس میں داعیہ کیا ہے، سبب کیا ہے، ریزن کیا ہے اور اصل جذبہ کیا کار فرما ہوتا ہے؟ جو ساری محبتیں مرنے کے بعد جاگتی ہیں اور یوں جاگتی ہیں کہ لا اس کی جانب سے قربانی کرنے جو میرا باپ تھا، اور لا اس کی طرف سے قربانی کرنے جو میری ماں تھی، اور یہ بھی میں کہتا ہوں یہ قسم ہے رب کعبہ کی، اس طرح کے سوال کرنے والوں کا سوال بھی صحیح نہیں ہے۔ وہ پوچھتے ہیں مردے کی طرف سے قربانی کا کیا حکم ہے، جبکہ ان کو پوچھنا چاہیے مردے باپ کو مردہ ماں کی طرف سے قربانی کا کیا حکم ہے۔ کوئی ایسا انسان نہیں کہ جس نے اپنے بھتیجے کا جس کا انتقال ہو گیا ہو اس کی طرف سے قربانی کرنے کی نیت رکھتا ہو، اس پر عمل بھی کرتا ہو، اسی عمل کی نیت سے سوال کرتا ہو، اپنے کسی اور دینی قریبی بھائی جو جسمی قریبی ہو یا کسی نوعیت کا قریبی ہو یا کوئی بھی خالی دینی بھائی ہو، اسی طرف سے قربانی کرنے کے لیے کوئی مسئلہ نہیں پوچھتا ہے۔ گویا ساری مردے بس ماں باپ کے اندر ہی منحصر ہو کر کے رہ جاتے ہیں، یا بعض لوگ اپنے دادا کی طرف سے یعنی گویا ابو جد اور ام اور جدہ ہی کی طرف سے اس مسئلہ
پوچھنے کا مطلب ہوتا ہے کیا مردے انہی میں ہے؟ کیا مردہ میرا بیٹا نہیں ہے جو مر چکا ہے؟ کیا مردہ میرا پوتا نہیں ہے جس کا انتقال ہو چکا ہو؟ کیا مردہ وہ نہیں ہے جو میرا بہنوئی رہ چکا ہو؟ کیا مردہ وہ نہیں ہے جو میرا ماما رہ چکا ہو؟ اس طرح سے آپ کہتے رہے، رشتے گناتے رہے، لیکن ان کی طرف سے قربانی کرنے کا دل میں خیال کسی کے کیا آتا ہے؟ قسم حرب میں کیا بات کی کسی نے اپنے ماموں کی طرف سے نہیں قربانی کی ہو؟ شاید بات میں نہیں کہہ سکتا ہوں شاید نادر کے طور پر لاکھوں بلکہ کروڑوں میں کوئی ایسا انسان پایا جائے، لہذا خیانت سوال کے اندر ہی خود پیدا ہے۔ اور پھر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ثابت علی کی وہ جو مشہور روایت ہے وہ ضعیف ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، تمام علماء نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے، بڑے اور چھوٹے تمام علماء نے، تمام باعثین و محققین نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے۔ اس کو مسئلے کے طور پر ہم زندوں کو اپنی فکر کرنی چاہیے عمل کے اعتبار سے کہ ہم نیک اعمال کریں، اور وہی نیک اعمال میں سے قربانی ہے اس کی وسعت و فراخی حاصل ہے۔ اور پھر قربانی کا مقصد بھی یہی ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، اور اللہ راضی ہوتا ہے تب جب انسان اس کے دین پر قائم رہتے ہوئے اور صحیح سالم ایمان رکھتے ہوئے اعمال صالحہ بجا لاتا ہے اور اپنے اس عمل سے اللہ تعالیٰ کا تقرب چاہتا ہے، اور یوں اللہ تعالیٰ کا متقی بندہ بننا چاہتا ہے کہ یہ قربانی کے سلسلے میں تو خصوصیت کے ساتھ آیت آئی لن ینال اللہ ولا دماؤ ولکن ینالہ التقوی۔ میرے دینی بھائیوں، یہ چند باتیں تھیں جس کا میں نے ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ بار الہ مجھے اور تمام میرے دینی بھائیوں کو فائدہ پہنچائے، اور ہم کو ان لوگوں میں سے بنائے کہ جو بات سنتے ہیں اور ان میں سے جو بات اچھی ہوتی ہے اس کی اتباع کرتے ہیں۔ الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم سب کو ایمان کی اور اعمال صالحہ اللہ تعالیٰ اس اشرے اول ذلحجہ کے اشرے اول میں زیادہ سے زیادہ اعمال صالحہ توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہماری قربانیوں کو اور بقیہ تمام نیک اعمال کو تو قبول کر ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراہیم وعلى ال ابراہیم انك حمید مجید۔ اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراہیم وعلى ال ابراہیم انك حمید مجید۔ اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين، اللهم دمر اعداء الدين، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله تکبیر ہوئی ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ۔